بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بازل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹی وی۔ دوستو، یہ ہمارے چینل پر پہلی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے تاریخ اسلام۔ اللہ رب العزت نے انسان کے رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجے۔ عرب کے لوگوں تک بھی اللہ کا یہ پیغام پہنچا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو بلا دیا اور اپنی من مرضی کرنے لگے۔ ذرا سی بات پر دشمنی مول لے لیتے جو نسلوں تک چلتی، اور انہوں نے بہت سارے بت بنا لیے تھے اور ان بتوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک خیال کرنے لگے۔ لیکن بت کسی کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی تک نہیں اڑا سکتے؟ تو اللہ رب العزت کو ان کی حالت پر رحم آیا اور اللہ پاک نے ان میں اپنا ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو عبد المطلب کے ہاں ایک پوتا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا، اور یہی محمد بڑے ہو کر نبی بنے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وفات پا گئیں، اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر حضرت ابو طالب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت اماں خدیجہ، اور بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے۔ پھر بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، کیونکہ عرب کے لوگوں کو اپنے بت بہت عزیز تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، لیکن وہ کفار کہتے تھے ہمارے باپ دادا اسی کی پوجا کرتے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا سلسلہ جاری رکھا اور عرب کے لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طائف گئے، جہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی لہو لہان ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر سب تکلیف برداشت کی۔ لیکن پھر جب تکلیف حد سے بڑھی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ وہاں پر اسلام بہت حد تک مستحکم تھا اور مسلمانوں کو وہاں پر تقویت حاصل ہوئی۔ پھر 2 سال بعد جب کفار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی تو انہوں نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کی نصرت کے ساتھ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کفار کو، جو 1000 تھے اور مسلمان 313، کفار کو عبرتناک شکست دی۔ 2 سال بعد غزوہ احد آیا، اس میں ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو ذرا سی شکست کا سامنا ہوا، لیکن 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اور مکہ میں بھی اسلام کا بول بالا ہوا اور پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ دین پوری دنیا میں پھیلنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کیا کہ آپ دوسرے بھی دیسوں میں نکل جائیں اور وہاں جا کر بھی دین کی تبلیغ کریں۔ صحابہ بہت سارے دیسوں میں پھیل گئے اور وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ رب العزت کے سچے دین کی تبلیغ کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ سارے دیسوں میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان، نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب احکام کا بھی حکم دیا۔ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکام آئے وہ قرآن پاک کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان اور 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ ہونے کی بشارت بھی دی، جن کو دنیا میں بھی جنت کی بشارت مل گئی۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، لیکن بعد میں وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا سچا دین صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اللہ رب العزت کا وہ سچا دین ہمارے تک پہنچایا، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت صفیہ کی ہوئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لائے، حضرت اماں خدیجہ عورتوں میں، حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے قرآن پاک کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے حدیث وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی معبود، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتا گیا۔ پھر 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے دوسرے خلیفہ بنے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے، اور اس طرح اسلام کا مستقیم عمارت قائم ہو گئی۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام 3 براعظموں پر حکومت کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت کا یہ سچا دین پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ یہ دین سچا تھا، اس لیے بہت جلدی اس دین کو پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے عام کر دیا۔ صحابہ نے بھی اس پر محنت کی۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو آگے پہنچائیں۔ تو دوستو، یہ تھی مختصراً اسلام کی تاریخ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسی طرح کے اور انفارمیٹیو ویڈیوز
کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے تھے دوستو ایم بی ٹی وی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔